الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے اپنی بعض نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ جن کا کھاتے ہو انہی کا گن گاؤ، جن کی نعمتوں کے سہارے تمہاری زندگی گزر رہی ہے اسی اللہ کی عبادت و بندگی کرو. پھر ساتھ ساتھ عبرت و نصیحت کے حصول کے لیے کچھ مثالیں بھی آپ کو دی گئی تھی کہ اللہ نے انسان کے لیے چوپایا جانور بنایا، جس سے بطور خاص ہم دودھ استعمال کرتے ہیں. جانور چارہ کھاتا ہے، گھاس پھوس کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تھیلیاں رکھی ہے کہ ایک جانب سے وہ گوبر بنتا ہے، ایک جانور ایک طرف سے پیشاب کی شکل میں نکلتا ہے، ایک طرف خون جمع ہوتا ہے اور ایک طرف دودھ بھی جمع ہوتا ہے. گوبر اور خون کے درمیان سے سفید دودھ نکالنے والا اللہ ہے، عبادت بھی اسی اللہ کی چاہیے. پھر یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ انسانی معیشت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے پھل فروٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کے باغات اور انگور کے باغات کا بھی تذکرہ کیا ہے. ان کے ذریعے سے انسان اچھی روزی بھی حاصل کرتا ہے اور خراب روزی بھی حاصل کرتا ہے. یعنی انگور وغیرہ سے شراب بناتا ہے جو اچھا رزق نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کے کھانے سے طاقت و قوت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے. اس پر بھی غور و فکر کر کے عقل کے ناخن لینے کی تاکید کی گئی تھی. علاوہ بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو پیدا کیا اور اس کے دل میں بات ڈالی. شہد کی مکھی اپنی رہائش کے لیے جو اپنا مکان یا چھتا بناتی ہے، وہ پہاڑ کے اوپر ہے، وہ درختوں کی ڈالیوں میں ہے، یہ اونچے اونچے مکانات کے چھت میں ہے. اور باضابطہ جو اس کا مسدس 6 کونا والا گھر ہوتا ہے، اب ایسا دیکھیے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انجینئر ہے کہ پورے نقشہ کی درستگی کے ساتھ اسے بنایا ہے. پھر اس شہد کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ شہد کا استعمال تم کرتے ہو، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. عام بیماری ہو یا خاص بیماریاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے. پھر غور و فکر کی دعوت دی گئی. اس کے بعد انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی اسے موت سے دوچار کرے گا. کچھ بچپنے میں چلا جاتا ہے، کسی کی موت جوانی میں آتی ہے، کوئی ادھیر عمر کو پہنچ کر موت سے دوچار ہوتا ہے.
اور کسی کی زندگی ارذل عمر کچھ بوڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح بچہ کچھ نہیں جانتا، آہستہ آہستہ جانتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد سب کچھ جان لینے کے بعد اس عمر میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے، بھول جاتا ہے۔ جسم کے حصوں میں کمزوری آ جاتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا، کان سے سننے میں دقت آتی ہے، دانت سے چبانے کام نہیں لے سکتے، آنکھ میں بینائی نہیں ہے، شعور میں قلت پیدا ہو جاتی ہے، بدن میں ارتعاش لرزہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اسے موت سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یا تو پیدا ہی نہ ہونے دے، یا پیدا ہو کر کے فوراً روح قبض کر لے، یا جوانی کی دہلیز تک پہنچا دے، یا ادھر عمر کو پہنچا دے، یا بڑھاپے کو پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں جب چاہے گا جسے موت دینا چاہے موت دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں توحید و رسالت کے لیے 2-3 مثالیں بڑی اہم دی گئی ہیں کہ انسان اللہ کو اپنا معبود حقیقی صرف کیوں نہیں مانتا ہے، خالق و مخلوق میں فرق کیوں نہیں کرتا ہے۔ اسے مثال کے طور پہ سمجھایا گیا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے روزی کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ کسی کو روزی کم دیا ہے اور کسی کو روزی زیادہ دیا ہے۔ روزی کی کمی بیشی بھی کسی انسان کے اپنے عمل کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نوازش ہے اور عطیہ و تحفہ ہے۔ فَمَا الَّذِي فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو وہ انسان جس کو روزی میں اضافہ کر کے دیا گیا، یا رزق کے معاملے میں اسے فضیلت دی گئی، زیادہ مال دیا گیا، کیا اپنے رزق کو ان پہ صرف کر دے گا یا خرچ کر دے گا جس کا وہ مالک ہے؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تاکہ وہ اس معاملے میں اس کے برابر ہو جائے۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اس کی 2 صورتیں، ایک آدمی کو اللہ نے امیر بنایا، ایک آدمی کو اللہ نے غریب بنایا۔ امیر کبھی نہیں چاہتا کہ غریب ہمارے لیول میں آ جائے، اس کی غریبی کو برقرار رکھتا ہے، اسے مہینہ باندھ دیتا ہے، اس کے کھلانے پلانے کا بندوبست بھی کرتا ہے، لیکن وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں وہ غریب اس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے کہا تم دونوں تو انسان ہو، تمہاری روزی تمہاری اپنی روزی نہیں، ہم نے دیا ہے۔ میری عطا کردہ روزی اور رزق میں تم یہ تصور نہیں کرتے، یہ سوچتے نہیں کہ اس کو اپنے بھائی کو دے دے، اپنے غلام کو دے دے اور وہ ہمارے برابر ہو جائے۔ کیوں؟ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، اس کو چھوٹا سمجھتے ہو، جبکہ تم دونوں انسان ہو۔ تو تم نے ایسا کیسے تصور کر لیا کہ اللہ خالق ہے اور سب مخلوق ہے، اللہ با اختیار ہے، سب بے اختیار ہے، اللہ کے پاس ساری سہولیات ہیں، بندوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا جانتا ہے، بندے مرنے کے بعد کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے مقابلے میں بندوں کو کیوں کھڑا کر دیا؟ جب معمولی سی روزی کے معاملے میں آپ اپنے نوکر چاکر کو، بلکہ اپنے بھائی دوست احباب کو اپنے برابر میں دیکھنا نہیں چاہتے، تو اللہ خالق ہے، اس خالق کے ساتھ مخلوق کو دیکھنا برابر آپ نے کیسے گوارا کر لی؟ اسی کو فرمایا فَمَا الَّذِي فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، تو جس انسان کو اللہ کی جانب سے فضیلت ملی ہے روزی کے معاملے میں، کیا وہ اپنے رزق کو لوٹا دیں گے ان لوگوں پر جن کے وہ مالک ہیں؟ اس کی 2 صورت،
غریب و نادار ہو، نوکر چاکر ہو، یا پھر خادم و غلام ہو۔ کوئی انسان غلام کو آقا کے درجہ پہ نہیں بٹھاتا، کوئی انسان نوکر کو اپنے مسند پہ نہیں بٹھاتا، کوئی انسان کمزور طبقہ کو اپنے برابر نہیں کرتا، جبکہ دونوں مخلوق ہیں اور دونوں بے اختیار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، یہ فرق یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کو زیادہ روزی ملی ہے، ایک کو کم روزی ملی ہے۔ جب دونوں بے اختیار ہیں، دونوں مخلوق ہیں، دونوں اللہ کے محتاج ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں مانے جاتے۔ تو آپ نے اللہ کے برابر کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی نبی اور کسی ولی کو آپ نے اللہ کے لیبل میں کھڑا کیسے کر دیا؟ اللہ خالق ہے اور سب مخلوق ہے، اس لیے خالق و مخلوق کی تفریق برقرار رکھنی چاہیے۔ فبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ کی نعمتوں کے انکار کرتے ہیں، مطلب جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس نعمت کی شکر گزاری ہونی چاہیے، اور یقین یہ کرنا چاہیے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا مالک بھی ہے، اللہ ہمیں روزی بھی پہنچاتا ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے اور گن اللہ کی گاتا نہیں ہے، تو در حقیقت وہ انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری بھی کرتا ہے، اور اگر اس نعمت کو کسی اور کے بارے میں تصور کر لے کہ وہاں سے ملی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارا جوڑا بنایا، انسان ہے، انسانی جنس میں سے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑوں سے، تمہاری بیویوں سے بیٹے بھی عطا کیے اور پوتے بھی عطا کیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسی اللہ نے تمہیں پاکیزہ روزی بھی عطا کی ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ لوگ باطل چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ کیسے؟ انسان پیدا ہوا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، تنہائی محسوس کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہیں کے جسم سے اس کا جوڑا نکال دیا، حضرت حوا انہیں عطا کر دی۔ پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے انسانی آبادی بڑھی، بیٹا ہوا، پھر بیٹا کا بیٹا اور بیٹی ہوئی، اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ کہا پیدا بھی اللہ نے تم کو کیا ہے، تمہارے نکاح کے مراحل کو اللہ ہی نے طے کرایا ہے، تم دونوں کے میل ملاپ کے نتیجے بیٹا اور پھر پوتا تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کو اولاد دے سکے۔ انبیاء و مرسلین بھی اپنے گھر میں بچوں کی ولادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی سے دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت جنہیں ابو الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، 86 سال کی عمر میں ان کو لڑکا ملا، جب انہوں نے بار بار دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ تو 86 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل عطا کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت اسحاق ملے، پھر حضرت اسحاق کے بعد اللہ نے کہا ان کے بعد من ورا اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب ملیں گے، پوتا ہی ملے گا۔ تو دینے والا بیٹا بیٹی کون ہے؟ اس سے پہلے بات کئی بار گزر چکی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم کر کے بانجھ بنا دیتا ہے۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ کہا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، ذریعہ معاش تمہارا سدھار دیا، روزی روٹی کے مسائل حل کرا دیے، زندگی گزارنے کے سارے وسائل مہیا فرما دیے، ساتھ میں تمہاری نسل کو رواں دواں رکھنے کے لیے تمہیں اولاد عطا فرما دی، پھر اس کے بعد تمہارے پوتے ہوئے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائے۔ اس فرمان کے بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد اور اعتماد کرتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر نہ قدری کرتے ہیں۔ مطلب پیدا ہونے میں اللہ کا محتاج، بیوی بچہ کے لیے اللہ کا محتاج، روزی روٹی کے مسئلہ حل کرنے کے لیے اللہ کا محتاج، اور جب یہ ساری نعمتیں اللہ نے دے دی ہے تو اللہ کے بالمقابل کسی اور کو کھڑا کر کے تصور کرتے ہو کہ ان کی جانب سے ملا ہے۔ مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ ہے، پریشانی سے نجات دینے والا اللہ ہے، مشکلات کو دفع کر دینے والا اللہ ہے، غموں سے نکال دینے والا اللہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ پیر کر کے ہم آج بچے ہیں، ورنہ تو میرا کام ختم تھا۔ تو پیر کہاں سے شامل ہو گئے؟ تو بچانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں، ان کا تو احترام بجا لائیے، لیکن جو اختیار جن کا نہیں ہے وہ اختیار ان کو مت دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ سارا کام تو ہم کرتے ہیں۔ تو بچہ پیدا ہو گیا، فلاں جگہ گئے تھے تبھی تو بچہ ہوا، اتنے دن سے نہیں ہو رہا تھا۔ شیطان بھی آدمی کو بہکاتا ہے، فلاں کے دربار میں چلے جاؤ تمہیں بچہ مل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کون سے دربار میں گئے تھے؟ ان سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ایک طریقے سے مایوس ہو چکے ہیں، لیکن دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس میں بے موسم کا پھل ہے۔ پوچھان نہ لگے ہاضا، مریم یہ آتا کہاں سے؟ تمہارا کفیل و نگہبان ذمہ دار تمہیں ہوں، میں تم کو لا کے دیتا نہیں ہوں، تم اس بند کمرے میں پڑی رہتی، تمہارے پاس آتا کہاں سے ہے؟ تو کیا ہمیں اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ دیتا ہے ہمیں۔ تو وہاں قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا ہے اللہ جب بے موسم کا پھل مریم کے پاس تو بھیج سکتا ہے، ہم اگرچہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، ہمارے گھر بچہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اور حضرت زکریا کو بڑھاپے میں لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا اسحاق۔ سب تو قرآن میں کہ حضرت زکریا کو اولاد کی ضرورت پڑی، مانگا اللہ سے، بار بار مانگا، لیکن موقع جب تھا تبھی اللہ نے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگی کہ الہی میرے اس پیغام کو اور میرے مشن کو چلانے والا کون ہوگا، ہمیں صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ نے دیا۔ گویا اللہ ہی دیتا ہے، انبیاء و مرسلین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگنا پڑتا ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے افبالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ باطل پر اعتماد کرتے ہیں؟ جن کا کچھ نہیں ہے ان پہ انسان تکیہ لگائے بھروسہ کیے بیٹھتے ہیں، بس یہ ہم کو دے دیں گے، ہماری مراد پوری کر دیں گے، ہمارے مسائل حل کر دیں گے، ہماری مشکلات کو دفع کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ ہی نہیں کرتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ پھر لوگوں کا حال بیان کیا گیا۔ لوگوں کا حال یہ ہے
کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ایسے کی عبادت کرتے ہیں ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، وہ آسمان و زمین سے معمولی رزق اور روزی بھی اسے نہیں دے سکتے ہیں۔ آسمان و زمین سے، آسمان سے روزی ٹپکتا ہے، زمین سے روزی ٹپکتی ہے اور زمین سے نکلتی ہے، غلے کی صورت میں، بارش کی صورت میں، پیغام کی شکل میں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے پاس انسان اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے اور سوچتا ہے سب کچھ یہی کرنے والے ہیں، تو کہتے ہیں غور تو کرو، لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، آسمان و زمین سے کچھ روزی مل جائے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ولا یستطیعون، اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے، چاہے آسمان سے دے چاہے زمین سے دے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آسمان سے روزی لا کے دے دے یا زمین سے روزی نکال کے دے دے۔ کسان کھیت باڑی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، کھیت جوتتا کوڑتا ہے اور اس کے بعد بھروسہ اللہ ہی پہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے امنتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ بھائی تم نے دانہ کو اور غلہ کو چھڑک دیا اور پرندے اسے کھا نہ جائے، اس سے بچانے کے لیے اسے زمین میں چھپا دیا، اب اس زمین کے ڈھیلے کے وزن کو وہ غلہ یا بیج اٹھا نہیں پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی بھیج کر اس زمین کو نرم کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی کوپلیں پھوٹتی ہے، کھوار سوئی نکلتی ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر رات کے شبنم کے قطرات کے پڑنے کے نتیجے میں اس پھول کے اندر پانی جب پڑتا ہے تو دانہ تیار ہوتا ہے۔ وہ گیہوں کی کھیتی ہو یا دھان کی کھیتی ہو، اس کا منہ کھلتا ہے، شبنم کے قطرات پڑتے ہیں، پھر اسے بند کیا جاتا اور وہ چاول اور گیہوں تیار ہوتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تو کہا کہ آسمان سے ہو یا زمین سے ہو، کہیں سے بھی روزی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، کسی جانب سے روزی دینے پر یہ قدرت نہیں رکھتے کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ پر حال یہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اسی غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے۔ جب اس کے پاس غلہ پہنچ جاتا تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا ہوتا نہیں ہے، لیکن غیر اللہ کے نذرانے وصول پہنچا دیے جاتے۔ ہوتا کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ خرچے شروع ہو جاتے، لیکن اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اللہ دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے مانگتا ہے کہ میرے بندوں میں خرچ کرو جو غریب و نادار ہے، آدمی اس پہ توجہ نہیں دیتا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ عام طور سے لوگ تصور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، اتنا بڑا اللہ ہے، اس تک وہ اپنی بات کیسے پہنچائیں گے؟ بھائی دنیا میں کسی بڑا سے ملنا ہوتا ہے، اس کے سیکرٹری سے ملتے ہیں، اس کے قریب دوست احباب، اس کے قربت والے لوگوں سے ملتے، تب ہماری وہاں پہنچ ہوتی ہے۔ جج سے ہم کو بات کرنا ہوتا ہے تو وکیل کا سہارا لیتے ہیں، تو اللہ سے بات کرنے کے لیے کسی ولی، کسی نبی کا سہارا کیوں نہیں لینا چاہیے؟ یہ ذہن و دماغ میں عام طور سے آتا ہے۔ تو قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کیا اور کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ ہم اپنی بات جج سے کہہ نہیں سکتے کہ وہ زبان ہمیں نہیں آتی، یا وہ سارے مسائل کو یکجا کر کے سمجھانا ہمیں نہیں آتا، تو ہم وکیل سے رابطہ کرتے ہیں اور ہماری بات کو وکیل جج سے کہتا ہے۔ ہماری بات جج سمجھ نہیں سکتا، ہم جج کو سمجھا نہیں پاتے۔ کیا اللہ کے بارے میں تصور ہے کہ اللہ ہماری بات سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا؟ تبھی تو ہم غیر اللہ کا سہارا لیتے۔ کہا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو۔ اب اگر ہمیں اللہ سے بات کرنا ہو تو کسی کا سہارا لینا ہوگا۔ اب دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔
وہاں کوئی وسیلہ تو نہیں. بیچ میں اگر ہم کسی کو لاتے اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا اسٹاپیج بڑھ جائے گا تو رکاوٹ آ جائے گی. اس گاڑی کو پکڑتے ہیں جو کہیں رکتی نہیں, سیدھا ترنت پکڑ لو. جو گاڑی ہر اسٹیشن پر رکتی اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. اب اگر ہر جگہ رکتے رکتے ہم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے پہنچتے تو بہت دیری ہو جائے گی. جبکہ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. اب غور کیجئے, آپ کو زبان اللہ نے دیا ہے, اب بولتے ہیں تو آپ کسی بزرگ کے پاس چلے گئے, کسی بڑی شخصیت کے پاس چلے گئے, ذرا میرا اللہ تک پہنچا دیجیے, اچھی بات ہے. لیکن انسان گونگا ہے, بول نہیں سکتا ہے. وہ اپنی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہلوائے گا, کیسے کہلوائے گا؟ کہا اللہ تو دل کے اور سینے کے گھر گھراہٹ کو بھی سنتا, بھی جو خیالات پیدا ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگاؤ, بولو یا نہ بولو, تمہارے دل میں جو ارمان ہے, جو ذہن و دماغ میں خیالات ہیں, اللہ اس کو جانتا ہے. لوگوں کا حال یہ کچھ جانتا نہیں ہے, تب ہم کو وسیلہ پکڑنا پڑتا ہے, تب منسٹر سے ملنے کے لیے اس کے پی او کا سہارا لینا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے. اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے, کیا فرمایا؟ فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو. کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو. اللہ ہمارے حالات کو جانتا ہے. ایک انداز اس طرح بھی سوچئے, کوئی بزرگ ہے, اس کی تعظیم و تکریم بجا لائیے, لیکن اسے یہ سمجھیے کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ میرا ذریعہ ہے, ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں گے. کیا وہ بزرگ دنیا کی ساری زبان کو جانتا ہے؟ وہ ملیالم بولے کہ کنڑ بولے کہ بنگالی بولے کہ اڑیسہ کا بولے, وہ سب زبان جانتے ہیں؟ جب دنیا میں روئے زمین پہ وہ تھے, ان سے کوئی آدمی گفتگو کیا دوسری زبان میں, ان کو ترجمہ کر کے سمجھانا پڑتا تھا. لیکن جب دنیا سے چلے گئے, قبر کے اندر پہنچ گئے, وہ ساری زبان سمجھتے ہیں کہ سب ان کے پاس پہنچتے ہیں. یہ ہمارے مسائل حل کر دیجیے, ہمارے مسائل کے ہر بات سب تو اپنی اپنی زبان میں کہتا ہوگا. یہ ساری زبانوں کا جاننا اور سمجھنا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات ہے. فرمایا اللہ سب کچھ جانتا ہے, تم کچھ نہیں جانتے ہو. اس لیے اللہ کے لیے اس طرح کی رکاوٹ والی چیزیں پیدا کرنا کہ ہم وسیلہ کے بغیر اللہ سے کہہ نہیں سکتے ہیں, یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا. قرآن اس کی تردید کرتے ہوئے کہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربون الی اللہ زلفیٰ, ہم ان بزرگوں اور بتوں کے پاس جو نذرانہ رکھتے ہیں, چڑھاوے چڑھاتے ہیں, صرف ان کو خوش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. ہم شفاء عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی بنیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی, نہیں یہ کوئی سفارشی والا نہیں ہے, تم ہم سے تو ڈائریکٹ مانگو. چونکہ اللہ نے اعلان کیا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب, جب میرا بندہ میرے بارے پوچھے میں کہاں ہوں تو کہہ دو انی قریب, میں بالکل میں قریب ہوں, اور اتنا قریب ہوں کہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. آدمی یہی تیار کرتا ہے بات کو, تب زبان سے ادا کرتا ہے. جہاں ارادہ ہوتا ہے یہاں سے جملے بنانے کی کوشش ہوتی ہے اور زبان سے اس کو ادا کرتا ہے. تو اللہ تو یہاں بالکل قریب ہے, ابھی گھر گھراہٹ کی کیفیت پیدا ہوئی, اللہ سمجھ گیا. پھر کسی کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں مت بنایا کرو. کیوں؟ کہ جس کا تم سہارا لوگے ان کے پاس علم نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو پورا علم رکھتا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء فمن رزقناه منا رزقا حسنا وينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. ایک اور مثال اللہ نے دیا ہے توحید کو بتانے کے لیے. اللہ نے ایک مثال بیان کیا ہے عبد مملوک, مطلب غلام بندہ کی مثال بیان کی ہے. لا یقدر علی شیء,
وہ کسی چیز کا مالک اور قادر نہیں ہے۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور اس شخص کی مثال بیان کرتا ہے جسے ہم نے اپنی جانب سے بہت اچھی روزی دی ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اللہ کا بندہ چھپا کے بھی خرچ کرتا ہے اور دکھا کے بھی خرچ کرتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک وہ آدمی جو غلام ہے، اس غلام کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک وہ آدمی جو آقا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ساتھ میں یہ خرچ بھی کرتا ہے۔ وہ غلام کچھ اس کے پاس ہے نہیں، خرچ کہاں سے کرے گا؟ تو غلام ہو یا آزاد ہو، دونوں برابر نہیں ہے۔ خرچ کرنے والا نہ کرنے والا دونوں برابر نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ سب تو مانتا ہے۔ قرآن نے کہا هل يستوون، کیا دونوں برابر ہے؟ اب بتاؤ، الحمدللہ سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ کیا نہیں جانتے بھائی؟ جب دو بندہ آپس میں برابر نہیں ہے تو خالق اور بندہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اور بندہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن جن کو انہوں نے عبادت کے لیے چنا ہے، ان تمام کے درجہ کو اونچا کر کے یہ اللہ کے لیول میں کر دیا کہ جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ اللہ کے ان بندوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ جب تم اپنے نوکر چاکر کو اپنے سامنے بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے لیول میں کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، جس کے پاس غربت ہے اور جس کے پاس دولت ہے، ان دونوں کو برابر تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، جو خرچ نہیں کرتا اور جو خرچ کرتا ہے ان دونوں کے گنتی میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ جو بتان باطل ہیں ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یہ کچھ دے بھی نہیں سکتے، کچھ لے بھی نہیں سکتے، کچھ خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ ان پہ جتنا چڑھاوا چڑھایا گیا، مکھی جیسی کمزور مخلوق اس سے چھین کے لے جائے، اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ تم اس کو اللہ کے برابر تصور کرتے ہو؟ لا یستوون، دونوں برابر نہیں۔ اس حقیقت کو قرآن مقدس نے عجیب عجیب انداز میں سمجھایا ہے، کاش کہ مسلمان سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ نے بطور خاص توحید کی تعلیمات کا درس دیا ہے اور ساتھ میں مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے، تم اپنے انداز میں سمجھو۔ ویسے اللہ مثالوں سے پاک ہے، اللہ کے لیے مثالیں نہیں دی جا سکتی ہیں۔ ہم کسی کے بڑے کے پاس جانا ہوگا تو ہم چھوٹے کا سہارا لیں گے، اس کے قریبی کا سہارا لیں گے۔ اللہ کہتا ہے سب بندہ میرا قریبی ہے۔ کیوں؟ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، اہل ایمان اللہ کا ولی۔ جو ولی ہوگا وہ سب اللہ کا دوست، اللہ قریبی ہے، اللہ سب کے قریب ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کی بندگی کرے گا اتنی قربت اللہ کو اس سے حاصل ہوگی۔ ہم دوری بھاگیں گے تو ہمارا آپ کا معاملہ ہے دور بھاگنے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے سورہ الگ کے بالکل اخیر میں، سجدہ کرو اور اللہ کی قربت حاصل کرو۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے کأنہ یتناجی ربہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے۔ اس کی پیشانی زمین پہ ہوتی ہے لیکن اس کی پہنچ عرش معلیٰ تک ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے قریب ہو کر وہ سرگوشی کرتا ہے کسی کے بارے میں ایسا تصور کرنا؟ تو کہا اللہ کے لیے مثالیں مت دیا کرو۔ اللہ علم رکھتا ہے، دوسرے کے پاس علم نہیں۔ اللہ اختیار رکھتا ہے، دوسرے کے پاس اختیار نہیں۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، کسی کے پاس قدرت نہیں۔ اس لیے خالق و مخلوق کے درمیان تفریق سمجھو، دونوں کو برابر کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ توحید کے عقیدے کو مضبوط کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔